السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 5ویں جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا 13واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کتابیں۔ یہ ظفر کمالی کی نظم ہے جسے آج ہم پڑھیں گے۔ کتابوں کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سمجھتا ہے اسے سارا زمانہ، سمجھتا ہے اسے سارا زمانہ، کتابیں علم و حکمت کا خزانہ، ہماری مونس و غمخوار ہیں یہ، جہاد علم کی للکار ہیں یہ۔ اب پہلا مصرع جو ہے، سمجھتا ہے اسے سارا زمانہ، کتاب علم و حکمت کا خزانہ، اس کا مطلب یہ ہے ہر کسی کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ علم و حکمت کا خزانہ ہیں، ہماری مونس و غمخوار ہیں یہ، جہاد علم کی للکار ہیں یہ۔ مونس و غمخوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس پریشانی کے وقت میں جب وہ کسی غم میں ڈوبا ہوتا ہے، جو اس کے غم کو ہلکا کر دے کچھ وقت کے لیے، چاہے وہ سوچ ہو، چاہے لوگوں کا اس کے ساتھ بات کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یا اس کا کسی کتاب کو اٹھا کر پڑھنا جو اس کے غم کو وقتی طور پر کیا کر دے، ہلکا کر دے، اسے غمخوار کہتے ہیں۔ تو کتابیں جو ہیں وہ ہماری مونس و غمخوار ہیں، ہمیں ان سے انسیت بھی رہتی ہے۔ تو اور اگر ہم غم کی حالت میں اور کتاب پڑھنا شروع کریں تو ہمارا غم آہستہ آہستہ ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جہاد علم کی للکار ہیں یہ۔ جہاد کا جو بنیادی معنی ہے اسے ہم سمجھ لیں، اس کا معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، جہاد کا جو معنی ہے۔ تو جہاد علم کی للکار ہیں یہ، مطلب علم کی کوشش کرنے کی للکار ہیں۔ کتابیں کیا ہیں؟ روحانی غذا ہیں، سکون دل کا دواؤں کی دوا ہیں۔ کتابوں سے ہے جس کی آشنائی، بڑی دولت جہاں میں اس نے پائی۔ کتابوں کی رفاقت بھی عجب ہے، تعلق توڑنا ان سے غضب ہے۔ سکھاتی ہیں یہ جینے کا طریقہ، بتاتی ہیں ہمیں کیا ہے سلیقہ۔ کسی نے منہ کتابوں سے جو پھیرا، یقیناً اس کو ذلت نے ہے گھیرا۔ کتابوں سے منہ پھیرنا مطلب کتابوں سے دلچسپی ختم کر لینا۔ کتابوں سے اگر خالی مکاں ہے، وہ ہے بھوتوں کا مسکن، گھر کہاں ہے۔ کتابوں سے حلاوت گفتگو میں، شرافت کا اثر باقی لہو میں۔ حلاوت کا معنی ہے مٹھاس، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ جو گفتگو میں، بات کرنے میں جو مٹھاس ہے، حلاوت ہے، جو شیرینی ہے، کہہ سکتے ہیں وہ کتابوں سے ہے۔ شرافت کا اثر باقی لہو میں، اور کسی بھی انسان کے خون میں اس کی جو شرافت ہوتی ہے، مطلب انسان جو شریف ہوتا ہے تو بہت زیادہ جب وہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے اندر شرافت خود بخود انبلڈ ہونے لگتی ہے، پیدا ہونے لگتی ہے۔ کتابوں سے سدا رشتہ بڑھاؤ، اسی میں زندگی اپنی لگاؤ۔ تو ایک اچھا پیغام ہے شاعر کی طرف سے، چلیے ہم اسے حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ علم کا معنی ہے جانکاری، اور حکمت کا معنی عقل مندی، اچھے برے کی تمیز، روحانی، روح سے متعلق۔ روحانی غذا کا معنی ہوگا روح کو قوت بخشنے والی چیز۔ مونس کا مطلب ہوتا ہے دوست، مونس ساتھی۔ غم خوار کا مطلب ہوگا غم میں شریک ہونے والا، دکھ درد کا ساتھی۔ جہاد علم، علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہاد۔ للکار کا معنی ہوگا نعرہ، یعنی اکسانے والی چیز۔ آشنائی کا معنی ہوگا جان پہچان۔ رفاقت کا معنی ہوگا دوستی، ساتھ۔ ذلت کا معنی ہوگا بدنامی، بے عزتی۔ مسکن کا معنی ہوگا رہنے کی جگہ، گھر۔ حلاوت کا معنی ہے مٹھاس۔ غور کیجئے، کس چیز پر غور کرنا ہے؟ انسانی زندگی میں کتابوں کی بڑی اہمیت ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو سماج میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کتابوں سے رشتہ جوڑنا اور تعلیم پر توجہ دینا ضروری ہے۔ سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ کیا سوچنا ہے، کیا بتانا ہے اور کیا لکھنا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے کتابیں کس چیز کا خزانہ ہیں؟ شاعر نے جو کتابوں کو خزانہ کہا ہے تو کس کا خزانہ کہا ہے؟ دوسرے مصرعے میں ہی آپ کو بتا دیا کہ کتابیں علم و حکمت کا خزانہ، جہاد علم کی للکار ہیں یہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب علم حاصل کرنے کی جو جد و جہد کی جاتی ہے
وہ ان کتابوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ نظم میں کتاب کو روحانی غذا کیوں کہا گیا ہے؟ روحانی غذا اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان زیادہ تر اپنی روح کو مضبوط کرنے والی چیزیں یا مضبوط کرنے والے معاملات یا مضبوط کرنے والے جو نکات ہوتے ہیں وہ کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ انسان کتاب سے حاصل کرتا ہے۔ شاعر نے یہ کیوں کہا ہے کہ کتابیں بڑی دولت ہیں؟ شاعر کے مطابق جو شاعر نے یہ کہا کہ کتابیں بڑی دولت ہیں کیونکہ کتابوں میں ہمیں بہت کچھ ملتا، علم و حکمت ہمیں کتابوں سے ملتی ہے۔ کتابیں مونس و غمخواری کرتی ہیں ہماری، کتابیں علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کا ذریعہ ہیں۔ کتابیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے روحانی غذا فراہم کرتی ہیں۔ کتابوں سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور یہ دواؤں کی دوا ہیں۔ تو اس طرح سے شاعر نے کتابوں کو بڑی دولت کہا ہے۔ نمبر 5، کتابوں سے منہ پھیر لینے کے کیا معنی ہیں؟ کتابوں سے منہ پھیر لینے کے معنی ہے کہ کتابوں کو پڑھنے یعنی کتابوں کی طرف انسان کا رجحان کم ہو جائے، کتابوں سے دلچسپی کم ہو جائے، اسے کہتے ہیں کتابوں سے منہ پھیر لینا۔ اب خالی جگہوں کو پر کیجئے، اس میں دیکھ لیں ہماری مونس و غمخوار ہیں یہ، تو آپ غمخوار ہیں یہ، سکون دل کا دواؤں کی دوا ہیں، تعلق توڑنا ان سے غضب ہے، کتابوں سے حلاوت زندگی میں، کتابوں سے حلاوت گفتگو میں، زندگی میں نہیں گفتگو میں، اسی میں زندگی اپنی لگا۔ تو یہ خالی جگہ ہم نے پر کی تھی۔ اب اس کے بعد ہم دوسری مشق دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد والی جو مشق ہے وہ ہے مختلف فعلوں کی مدد سے جملے بنا کر لکھیے۔ بچہ کتاب پڑھ رہا ہے، مثال انہوں نے دی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں بچہ اسکول جا رہا ہے، بچہ ناشتہ کر رہا ہے، آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں بچہ ہوم ورک کر رہا ہے، بچہ کھیل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اور جو تصویروں میں دیا ہوا ہے استانی کیا کر رہی ہیں، وہ جو بھی کر رہی ہوں، بورڈ پر لکھانا، پڑھانا اور بچوں کو سمجھانا، بچوں کا ہوم ورک چیک کرنا، تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچی لڑکی کیا کرتی ہے، تو لڑکی جو بھی کر رہی ہے اس طریقے سے آپ 5 جملے فعل کے بنا سکتے ہیں لڑکی کے بارے میں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی مشق، اس میں نیچے دی ہوئے مصروں کی نثر بنائیے۔ مثال سمجھتا ہے اسے سارا زمانہ۔ اب آپ کیا بولیں گے؟ اس کو جب آپ نثر میں تبدیل کریں گے تو ہوگا اسے سارا زمانہ سمجھتا ہے۔ کتابوں سے ہے جس کی آشنائی، تو اسے کیسے بدلیں گے؟ جس کی آشنائی کتابوں سے ہے۔ سکھاتی ہیں یہ جینے کا طریقہ، یہ جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ وہ ہے بھوتوں کا مسکن، گھر کہاں ہے؟ تو آپ اس کو لکھیں گے گھر کہاں ہے؟ وہ تو بھوتوں کا مسکن ہے۔ اس طریقے سے آپ لکھیں گے۔ یقیناً اس کو ذلت نے ہے گھیرا، تو آپ بولیں گے اس کو یقیناً ذلت نے گھیرا ہے۔ اس طرح سے آپ نثر میں تبدیل کر دیں گے ان کو۔ اب کتابوں کی اہمیت پر 5 جملے لکھیے۔ تو آپ 5 جملے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتے ہیں تو آپ شعر ہی کو نثر بنا کر کے لکھ سکتے ہیں۔ اب نیچے دی ہوئی تصویروں پر 2 جملے لکھیں۔ ابتدائی اردو جو شروع سے ہم سیریز چلا رہے ہیں، یہ 5ویں جماعت کی NCERT کی طرف سے ابتدائی اردو، اس کے بارے میں آپ 5 جملے لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو تصویر ہے کرسی کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں، میز کے اوپر 2 جملے آپ لکھ سکتے ہیں، کتب خانہ یعنی لائبریری کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، ٹیبل لیمپ کے بارے میں آپ 2 جملے لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اسے مکمل کر لیں۔ عملی کام کیا ہے؟ نظم کو زبانی یاد کیجئے، اپنی پسندیدہ 5 کتابوں کے نام لکھیے۔ یہ ایکٹیویٹی آپ کو کرنی چاہیے۔ نظم کو زبانی یاد کرنے کا مشورہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو اور سیکھنے والوں کو کسی بھی لینگویج میں جو مشورہ دیا جاتا ہے زبانی نظم یاد کرنے کے لیے، وہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب شعر پڑھتا ہے اور شعر کی سمجھ آتی ہے انسان کو، پھر اس کا رجحان بڑھتا ہے اور مزید سیکھنے کے لیے، تو اس سے فائدے بھی ہوتے ہیں اور ایک خوبصورت احساس انسان کے دل و دماغ میں بس جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ والی مشق ویسے ہی ہے جیسے ہم ہر سبق میں کرتے آئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت آپ کو پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔